بسم اللہ الرحمن الرحیم إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، یقیناً وہ ان پر محیط ہوگی لمبے لمبے ستونوں میں۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 8 کے الفاظ کے معانی بیان کر دیے تھے۔ آیت نمبر 9 کی طرف توجہ فرمائیں۔ فی عمد ممددہ، پہلا حرف فی ہے یعنی میں، کس میں؟ عمدن، عین میم اور دال اس کے بنیادی حروف ہیں۔ توجہ فرمائیں، عین میم اور دال کا جو اصل معنی ہے وہ استقامت اور استواری کا ہے۔ استقامت یعنی بالکل سیدھا کھڑے ہونا، جس سے مستقیم کا لفظ بھی ہے، اور عام طور پہ ہم استقامت کو ڈٹ جانے کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ڈٹ جانے کا معنی بھی اسی لیے کہ جو چیز استقامت جس میں ہوتی ہے یعنی سیدھی کھڑی ہوتی ہے، گویا کہ اس کو کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، اس کو گرا نہیں سکتا، اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس لیے استقامت کا معنی ڈٹ جانا بھی کرتے ہیں، ورنہ استقامت کا معنی سیدھا قائم۔ اور اسی لیے بیچ میں استوار کا معنی بھی اردو زبان میں ہم لفظ استوار استعمال کرتے ہیں۔ یہ استوار ہے یعنی اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، ڈٹا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ تو یہ عین میم اور دال کا اصل معنی ہے۔ یہ استقامت اور استواری چاہے چیزوں میں ہو، جیسے کوئی عمارت کی چھت کو اوپر ڈالنے کے لیے ستون کھڑا کیا جاتا ہے، اس ستون میں استقامت ہوتی ہے، استواری ہوتی ہے۔ چاہے یہ استقامت اور استواری چیزوں میں ہو، اور چاہے ارادے میں یا رائے میں ہو، جیسے کہا جاتا ہے پختہ ارادہ اور پختہ رائے، اس کے لیے بھی عین میم اور دال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہم اس سے آشنا ہیں کہ فلان شخص نے عمدن، عین میم دال، عمدن یہ کام کیا ہے، یعنی ارادے کے ساتھ، غلطی سے نہیں ہوا، اس سے بھول کے نہیں ہوا، بلکہ عمدن کیا ہے، پکے ارادے کے ساتھ، سوچی سمجھی رائے کے ساتھ وہ کام انجام دیا ہے۔ ایک لفظ ہے عمود، عین میم واو دال، جو اسی عین میم دال سے بنا ہے۔ عمود کہتے ہیں اس لکڑی کو کہ جو وسط میں ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیمہ جب لگایا جاتا ہے تو اس کے درمیان میں ایک لکڑی کھڑی ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو خیمہ دڑام سے نیچے گر پڑے گا۔ اس درمیان والی لکڑی کو جس پر سارا خیمہ کھڑا ہوتا ہے اس کو عمود کہا جاتا ہے۔ اور حدیث ذہن میں آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عمود دینکم، نماز تمہارے دین کا عمود ہے، یعنی اگر نماز نہ ہو تو دین کا خیمہ زمین بوس ہو جائے گا، گر جائے گا۔ بس عمود کا معنی واضح ہوا۔ تو اس عمود کی جمع ہوتی ہے عمدن، اور یہ ہم نے تو لکڑی کا کہا، اگر بڑا ہو جائے تو وہ جو ستون ہوتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کی چھت کو کھڑا کیا جاتا ہے، جس کے سہارے چھت کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس عمود کو یعنی اس ستون کو بھی عمود کہا جاتا ہے، اور عمود کی جمع ہے عمد۔ فی عمدن، ستونوں میں، کون سے ستون؟ ممددہ۔ ممددہ کے بنیادی حروف ہیں میم، دال اور دال۔ مد عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو لمبائی میں کھینچنا، یعنی کھینچ کے لمبا کر دینا، اور اسی مناسبت سے کسی چیز کو بڑھا دینا، اضافہ کر دینا، اس معنی میں لفظ اردو میں ہم مدد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اس کو، اور ہیلپ انگلش کا لفظ ہے، ہیلپ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اس کو۔ مدد ہی میں کہوں گا کہ میں نے فلان شخص کی مدد کی، اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ مناسبت رکھتا ہے، میں نے اس کی مدد کی یعنی میں نے اس کی طاقت کو بڑھا دیا، وہ اکیلا وہ کام نہیں کر سکتا تھا، جب میں نے اس کے ساتھ ملا تو گویا وہ طاقت بڑھ گئی اور وہ کام ہو پایا۔ تو اسی لیے ہم اس لفظ کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن معنی آپ کے ذہن میں رہے، میم دال دال کا اصل معنی ہے کسی چیز کو لمبائی میں کھینچ دینا اور اسی مناسبت سے بڑھا دینا، اضافہ کر دینا۔ عمدن ممددہ، ممددہ کہتے ہیں وہ چیز کہ جس کو لمبا کر دیا گیا ہو، کھینچ دیا گیا ہو، بڑا کر دیا گیا ہو، بڑھا دیا گیا ہو، اور یہاں پر مراد لمبے لمبے ستون قیامت کے دن جہنم میں گویا کہ بہت ہی طولانی، جن کی لمبائی زیادہ ہوگی، وہ ستون ہوں گے، ان ستونوں کے اندر آگ بھڑک رہی ہوگی، اور اس آگ کے اندر ان مجرموں کو جلایا جائے گا۔ یہ معنی ہے فی عمد ممددہ،
کہ لمبے لمبے ستونوں میں خداوند عالم کے فضل و کرم سے سورۃ الہمزہ ہم نے تمام کی. اگلے درس میں انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.